لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-سنت.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير قال تعالى في مقام آخر أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم سلام اس پر کے جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کے ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کے اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کے زخم کھا کے جس نے پھول برسائے، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پہ جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس کے نام لے باہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کا فسانے میں، سلام اس پر کہ جس کے پریشان حال دیوانے سنا سکتے ہیں اب بھی خالد و حیدر کے افسانے، سلام اس پر کہ جس نے زندگی کا راز سمجھایا، سلام اس پر جو جہاد کے لیے خود بدر میں آیا،
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام گرامی قدر سامعین، عزیز ساتھیوں، محترم دوستوں اور معزز بزرگوں، یہ رجب المرجب کا مہینہ اپنے اندر کچھ تاریخی واقعات رکھتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس رجب ہی کے مہینے میں طوفان نوح اس دنیا پر پانی کی شکل میں اللہ کا عذاب بن کر آیا، اور اسی رجب کے مہینے میں کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ وفات ہے۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ اسی مہینے میں ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کروائی۔ اس معراج پر اور اس کی تاریخ پر کیا باتیں ہو رہی ہیں، تو بعض حضرات اس معراج کے واقعے کے منکر ہیں، کچھ ایسے پھر بھی نکلے۔ اور وہ یہ کہنے لگے کہ یہ واقعہ معراج جو ہے وہ نعوذ باللہ جسمانی طور پر نہیں ہوا بلکہ خواب میں ہوا ہے۔ کہ نبی علیہ السلام جو براق پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں مسجد اقصی تک، یہ خواب تھا، وہاں سے آسمان پر گئے ہیں، یہ خواب تھا، پھر وہاں جنت کے مناظر دیکھے، وہ خواب تھا، جہنم کے مناظر دیکھے، وہ خواب تھا، انبیاء کے ساتھ ملاقات ہوئی، وہ خواب تھا۔ اور ان بے وقوفوں کو اتنا نہیں معلوم کہ پھر اس میں نبی کی کیا خصوصیت رہ جائے گی، خواب میں تو امتی بھی آسمانوں پہ ہو سکتا ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی بات؟ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کو سمجھ میں آئی ہے؟ خواب میں تو امتی بھی براق پہ بیٹھا ہوا چل رہا ہے، کبھی کسی نے جہاز کی شکل نہیں دیکھی لیکن بیٹھے ہوئے جہاز میں آسٹریلیا اور امریکہ سے ہو کے آ جاتے ہیں۔ خواب میں تو کوئی بھی ایک منٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی ہم امریکہ میں پہنچے ہوئے ہیں اور وہاں وائٹ ہاؤس کو ختم کرنے کی پلاننگ بنا رہے ہیں، پھر جی وہاں سے پلاننگ بنا کر ہم فوراً برطانیہ پر آ گئے اور برطانیہ کے اندر حملے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ پھر ایک ہی خواب ہوتا ہے کہ آدمی دیکھتا ہے کہ پھر وہ وہاں سے آیا اور پھر جناب علی ادھر گیا اور ادھر گیا، پھر ہوا میں اڑتا ہوا دیکھ رہا ہے۔ تو خواب میں اگر یہ مانو اور جسم کے ساتھ نہ مانو تو قرآن نے اس خصوصیت سے جو اثرات صورت اتاری ہے معراج پر، تو وہ پھر خصوصیت کہاں سے رہی؟ خواب میں تو ہر جا سکتا ہے۔ یہ ایک حیران کن واقعہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے ساتھ ایک رات کے کچھ حصے میں، پوری رات بھی نہیں لگی، ایک رات کے لیلن نکرہ لایا، رات کا کچھ حصہ، اس کچھ حصے کے اندر بیت المقدس بھی گئے، انبیاء کی نمازیں بھی پڑھائیں، آسمانوں کی سیر بھی کی،
سدرۃ المنتہا بھی دیکھا، بیت المعمور بھی دیکھا، جنت کے مناظر بھی دیکھے، جہنم کے مناظر بھی دیکھے، بلال کے قدموں کی آواز بھی سنی، عمر کے محل کو بھی دیکھا، پھر وہاں سے واپسی تشریف بھی لائے، اور اس کو کہا جاتا ہے طی الوقت۔ ایک ہوتا ہے طی الارض، ایک ہوتا ہے طی الوقت۔ آج کل اتوار کے درس میں آپ حضرات کچھ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم اب درس کو درس کے انداز میں بیان کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں یاد بھی کراتے ہیں۔ پچھلا درس یاد ہے؟ کتنی چیزیں ہوتی ہیں دین میں؟ بولو، کون کون سی؟ روٹی، کپڑا، یہی نا؟ آج اسی کے لیے تو دین کو بیچا جا رہا ہے نہ۔ تکمیل دین ہے، تمکین دین ہے، تدوین دین ہے اور تطہیر دین ہے۔ تکمیل دین نبی کے ذریعے ہوئی تو اہل سنت ہوئے، تمکین دین صحابہ کے ذریعے ہوئی تو ہم والجماعت ہوئے، دین کو لکھا گیا امام ابو حنیفہ نے تو ہم حنفی ہوئے، تدوین دین امام ابو حنیفہ نے کی، اور ہر باطل جو اس دین کے لبادے میں آیا اس کو دودھ میں مکھی کی طرح نکال کر پھینکا ہے وہ دیوبندیوں نے، تو یہ تطہیر دین ہو گئی، تو اس لیے ہم دیوبندی ہوئے۔ تو آج بھی آپ کو چند باتیں یاد رکھنی ہے، بڑا قیمتی درس ہے، اور یہ ایسا پوائنٹ ہے کہ جس پر آ کر لوگ گمراہ ہوتے ہیں نہ سمجھنے کی وجہ سے، کہ معراج کا واقعہ ہو یا کوئی بھی معجزہ ہو، اور معجزہ کہتے ہی اس فعل کو ہے کہ جو اللہ اپنے نبی کے ہاتھ پر ظاہر کرے، اور وہ فعل ایسا ہو کہ دنیا اس فعل کے کرنے سے عاجز ہو جائے، اسی لیے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ ایک عادت ہوتی ہے، ایک خرق عادت ہوتی ہے، یہ معجزہ اور کرامت یہ خرق عادت چیز ہے۔ عادت کیا ہے؟ بچہ ماں کی کوکھ سے جنم لے، یہ عادت ہے، لیکن ہوا حضرت آدم کی پسلی سے پیدا ہو رہی ہے، یہ خرق عادت ہے، یہ خلاف عادت ہے۔ بیوی کا شوہر ہے جب اولاد ہو رہی ہے، لیکن مریم کا بھی شوہر نہیں، اولاد ہو رہی ہے، یہ خرق عادت ہے۔ عادت کیا ہے؟ کہ سانپ وہ سپنی کے انڈے سے نکلتا ہے، لیکن خرق عادت کیا ہے؟ ادھر لاٹھی پھینکی جا رہی ہے اور وہ سانپ بن رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ عادت کیا ہے؟ کہ اونٹ وہ اونٹنی کے پیٹ سے نکلے، لیکن خرق عادت کیا ہے؟ کہ حضرت صالح علیہ السلام اشارہ کرے تو پہاڑ پھٹے اور اس کے اندر سے اونٹنی نکلے، یہ خرق عادت۔ عادت کیا ہے؟ کہ پانی زمین سے نکلتا ہے، یہ عادت ہے۔ خرق عادت کیا ہے؟ کہ پانی ہاتھوں کی انگلیوں سے نکلا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ خرق عادت ہے۔ اب سمجھو، ایک عادت ہے، خرق عادت ہے، یہ جتنے خرق عادت کام جن کو معجزہ کہتے ہیں نبی کے ہاتھ سے ہو، اور کرامت کہتے ہیں ولی کے ہاتھ سے ہو، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے اختیار میں ہوا کرتا ہے۔ توحید-سنت.com یہ واقعہ معراج، ہمارے نبی نے رات کے کچھ حصے میں آسمانوں کی سیر فرمائی۔ اب بہت سے ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے ان معجزات کا انکار کیا، اور کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے معجزات دیکھ کر جس کے ہاتھ پہ معجزہ سرزد ہوا اسی کو خدا بنا دیا، اسی کو خدا کا شریک بنا لیا۔ بعض ایسے جیسے کیپٹن عثمانی والے، یہ آج کل جو جماعت المسلمین والے نکلے ہیں، یا کچھ غیر مجلدین، یہ کرامت کے صفحے سے صفحہ ہستی سے منکر ہوتے ہیں اور پھر معجزے کا بھی انکار کر بیٹھتے ہیں۔ تو افراد پر آئے کہ کرامت کا انکار، بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہ دیکھو کہ جس پہ ہاتھ پہ ہوا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ کرنے والا کون ہے۔ جب نگاہ کرنے والے پہ جائے گی، پھر تمہارے کو یہ ذہن میں سوال نہیں آئے گا کہ یہ کیسے ہوتا ہے،
کیوں؟ تم سوچو گے اس نے تو کچھ کیا نہیں، جس کے ہاتھ پہ سرزد ہو رہی ہے، کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ آصف بن برقیہ تخت لا رہا ہے بلقیس کا، اگر آصف بن برقیہ کو دیکھے گا تو ہو سکتا ہے تو شرک میں پڑ جائے، لیکن یہ دیکھ کہ اشارہ آصف بن برقیہ کا تھا، لانے والا خدا تھا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو تو گمراہ نہیں ہوگا۔ اگر تو یہ دیکھے گا کہ سلیمان علیہ السلام ہے، ہوا کے دوش پہ تخت پہ ہو رہے ہیں، نگاہ سلیمان پہ جائے گی تو ہو سکتا ہے تو خدا کا شریک بنا بیٹھے، لیکن یہ جب دیکھے گا کہ کرنے والی ذات کوئی اور ہے تو پھر سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر تو یہ دیکھے کہ پیغمبر نے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، اگر نگاہ پیغمبر پہ گئی تو ہو سکتا ہے تو خدا کا شریک بنا بیٹھے، لیکن نگاہ ادھر جائے گی کہ اشارہ پیغمبر کا تھا، چاند کے 2 ٹکڑے خدا نے کیے، پھر تو یہ سوال نہیں کرے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پیغمبر نے لوٹے میں ہاتھ ڈالے، نکالے تو انگلیوں سے پانی جاری ہوا، یا اگر تو ادھر دیکھے گا ہو سکتا ہے یہ سوال کر سکے یہ کیسے ہو گیا، لیکن کرنے والے پہ نگاہ جائے گی تو تو سوچے گا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اگر اصحاب کہف پہ نگاہ جائے گی کہ 309 سال غار میں ان پہ وقت نہیں گزر رہا، باہر وقت گزر رہا ہے، اگر نگاہ ان اولیاء پہ جائے گی ہو سکتا ہے تو یہ سوال کر گزرے یہ کیسے ہو گیا، لیکن کرنے والے پہ نگاہ جائے گی تو انکار کبھی کر نہیں سکتا، اس لیے کہ معجزہ ہو نبی کے ہاتھ پر، کرامت ہو ولی کے ہاتھ پر، نہ نبی کا اختیار ہوتا ہے نہ ولی کا اختیار ہوتا ہے، اشارہ پیغمبر کرتا ہے، کام خدا بند عالم کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر یہ سوال ہی نہیں اٹھے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ نہ دیکھ کیسے ہو سکتا ہے، یہ دیکھ کرنے والا کون ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رات میں آسمان کے سیر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کس سے نہیں ہو سکتا؟ تبھی سے تو چلو ٹھیک ہے ان کے تو اختیار میں نہیں، لیکن کیا خدا سے بھی نہیں ہو سکتا؟ نعوذ باللہ۔ وہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ تو اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون کا مالک ہے۔ یہ واقعہ معراج جس پر بہت سے لوگوں نے چیمہ گوئیاں کی، یہ ڈاکٹر جاوید غامدی بھی ادھر ادھر ہاتھ مارتا ہے، اور یہ جماعت المسلمین اور جماعت المفسدین اور جماعت الکافرین یہ جتنے بھی ہیں یہ بھی اولیاء کی کرامت کے سرے سے منکر ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اصول سمجھو۔ ایک بات یہ یاد رکھیں کہ کرامت کسی ولی کے ہاتھ سے خرق عادت چیز ظاہر ہو جائے اس کو کرامت کہتے ہیں، کسی نبی کے ہاتھ سے خرق عادت چیز ظاہر ہو جائے اسے معجزہ کہتے ہیں، کسی بدعتی یا کافر یا مشرک یا بے نمازی کی ہاتھ سے خلاف خرق عادت چیز ظاہر ہو جائے اسے استدراج کہتے ہیں، یعنی اللہ کی پکڑ، ڈھیل دیتا ہے نا، ڈھیل دے کر تاکہ وہ اس کے ہاتھ سے کوئی ایسی چیز ظاہر ہو تو وہ اس کو اپنی بلندی کا سبب سمجھے اور اپنے کفر میں اور آگے بڑھے۔ جیسے معتزلی فرقے کا بانی گزرا، مچھلی وہ سمندر پہ چلا کرتا تھا، خرق عادت ہے، اس کو کرامت نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے؟ استدراج کہیں گے، اور یہ کافر سے بھی ہوتا ہے۔ کتنے ہندو ایسے ہیں ادھر بیٹھے ہوں گے غائب ہو جائیں گے، یہ کیا ہے؟ یہ استدراج ہے، تو کرامت نہیں کہیں گے۔ انجمن گوبر شاہی کا گوہر شاہی آپ نے دیکھا ہوگا، سنا بھی ہوگا، وہ ادھر دل پہ ہاتھ رکھتا تھا بعض لوگوں کے اور دل سے آواز آتی تھی اللہ اللہ۔ اب یہ کیا ہے؟ کرامت ہے؟ استدراج ہے، کیونکہ پکا پتا ہے کہ گمراہ آدمی تھا۔ کبھی کہتا ہے میں نے عیسیٰ علیہ السلام سے میکسیکو کے ہوٹل میں ملاقات کی ہے، پھر کبھی کہتا ہے کہ جی میں نے حضرت مہدی سے ملاقات کی ہے۔
اور نہ عیسیٰ سے ملاقات کی، نہ مہدی سے، اپنے مرید کی ماں سے ملاقات کر کے ذلت اٹھائی ہے، اور ساری دنیا کو پھر معلوم چلا۔ تو یہ خرق عادت چیز کسی کافر سے، بدعتی سے، مشرک کے، بے نمازی کے ہاتھ سے سرزد ہو جائے، اس کو کیا کہیں گے؟ لیکن ایک نبی کے ہاتھ سے خلاف عادت چیز ظاہر ہو رہی ہے، عصا پھینک رہے ہیں، سانپ بن رہا ہے، عصا مار رہے ہیں، راستہ بن رہا ہے، جیب سے ہاتھ نکال رہے ہیں، ہاتھ سورج کی طرح چمک رہا ہے، اشارہ کر رہے ہیں، پہاڑ سے اونٹنی نکل رہی ہے، میرا نبی ہے، 300 سے زیادہ معجزے اللہ نے دیے، یہ معجزہ اور کسی سند کے ساتھ کسی ولی کی کوئی بھی کرامت ثابت ہو جائے، ثبوت کے ساتھ، سند کے ساتھ، جیسی بھی بات ثابت ہو جائے، بس یہ کہو کہ چونکہ خرق عادت ہے، اس ولی کے اپنے اختیار میں تو ہے نہیں، یہ ہے خدا کے اختیار میں، لہذا دیکھو اس کی طرف نہیں، دیکھو اس کی طرف، اس کی طرف دیکھو گے تو پھر یہ کہو گے جب یہ یوں کر سکتا ہے تو اولاد کیوں نہیں دے سکتا، جب یہ یوں کر سکتا ہے تو مشکل کشا کیوں نہیں ہو سکتا، جب یہ یوں کر سکتا ہے تو ہمارا حاجت روا کیوں نہیں ہو سکتا، اس کو دیکھو گے تو معاملہ گڑبڑ ہوگا، نگاہ دیکھو اس کی طرف نگاہ کرو جو اس کے ہاتھ پہ یہ کرامت سرزد کرنے والا ہے، خدا کی قسم ہمیشہ ہدایت سے رہو۔ کسی ولی سے ثبوت کے ساتھ کوئی ایسی خلاف عادت چیز سرزد ہو جائے، سنو آج کل بے اعتدالی ہمارے اندر بھی آ رہی ہے، ٹھیک ہے بدعتیوں کا رد ہم کریں گے، لیکن ایسا نہیں کہ بے اصولی طور پر ہم اپنے اصول چھوڑتے جائیں، کشف کا انکار کرتے جائیں، کرامت کا انکار کرتے جائیں، یہ غیر معتدل والی چیز، غیر مجلدیت والی وہ ہمارے اندر نہیں آنی چاہیے، بلکہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ نے تمہیں درمیانی امت بنایا ہے، معتدل امت بنایا ہے، نہ یہودیوں کی طرح افراط کرتے ہو، نہ مشرکین کی طرح تفریط کرتے ہو، ایسا کام نہیں ہوتا، بلکہ معتدل رہتے ہو۔ میں نے 2-3 ہفتہ پہلے آپ کو کہا تھا کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے دیکھے، ان کو بڑھا دیا، خدا کا شریک بنایا، یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا گرایا کہ ان کو نبی ماننے سے بھی انکار کیا، دونوں گمراہ ہوئے، وہ فرقہ ہدایت پہ رہا جنہوں نے کہا یہ معجزے بالکل برحق ہے، یہ مردوں کا زندہ ہونا برحق ہے، یہ مادرزاد اندھوں کا بینا ہونا برحق ہے، یہ کون کے مریضوں کا درست ہونا ٹھیک ہے، لیکن عیسیٰ کے اپنے اختیار میں نہیں، یہ خدا کے اختیار میں ہے، تو یہ ہے وہ امت جو اللہ نے معتدل امت بنائی ہے۔ تو یہ ہمارے اندر یہ چیز نہیں آنی چاہیے۔ ایک ہوتا ہے طی الوقت، ایک ہوتا ہے طی الارض۔ طی کہتے ہیں عربی میں لپیٹنے کو، کہ طی الارض طی الوقت، یعنی اللہ کسی کے لیے وقت کو سمیٹ دے اور دوسروں کے لیے چلا رہا ہو، جیسا یہ معراج جو ہوئی، اگر کوئی روشنی کی اسپیڈ سے نوری سال سے چلے تو تب جا کے ہزاروں سال لگے اس کو یہ اتنا سفر طے کرنے میں، لیکن ہمارا نبی ہے، ایک رات میں گئے، اور میں نے جمعے میں بھی کہا یہ موجودہ دور میں جو ٹی وی پہ آنے والے نئے نئے دین اور پروفیسر صاحبان ہیں نا، جو ہر چیز سائنس کی لیتے ہیں، اور جمعے میں بڑی اچھی بات زبان سے نکلی کہ یہ بھی 100 سال پہلے تحریک چلی تھی کہ قرآن اور سائنس کو اس طرح لے کے چلو کہ سائنس کیونکہ مشاہدے میں ہے، اور قرآن کی غیبی باتیں جو اس نے بشارتیں دی وہ مشاہدے میں نظر آنے والی نہیں ہے، تو ایسا کرو کہ بجائے قرآن کے سائنس جو ہے وہ معیار بن جائے، اور پھر جو آیت سائنس سے نہ مطابقت کرتی ہے اس کا انکار کرتے چلے جاؤ۔ حالانکہ یہ قرآن کوئی سائنس کی کتاب تو نہیں ہے، یہ تو ہدایت کی کتاب ہے۔ تو موجودہ سائنسوں والوں نے بھی نا، دیکھو آج کل خلا میں کوئی جاتا ہے تو وہ بھی ایک خاص قسم کے کپڑے پہنتا ہے، خلائی لباس ہوتا ہے نا،
اگر وہ لباس نہ پہنے تو ہوا جو اوپر نہیں ہے وہ آدمی کے جسم کو وہ ماحول پھاڑ کے رکھ دے، تو اس لیے وہ خاص قسم کا خلائی لباس پہنایا جاتا ہے تاکہ وہ اس قسم کے اثرات کو فالو کر سکے۔ اب پھر جا رہا ہے، لیکن وہ بھی وہاں تک جا رہا ہے جہاں ستارے ہیں، وہاں تک بھی نہیں جا رہا، مریخ تک پہنچا۔ اور پھر کہتے ہیں دیکھو اس زمانے میں ایسا خلائی سلسلہ تھا ہی نہیں، ایسا لباس، تو کس طرح ہوا کے دباؤ کو برداشت کرتے ہوئے اتنے اوپر تک گئے۔ تو جانے والے کو نہ دیکھنا، لے جانے والے کو دیکھ، بات وہی ہے، جانے والے کو نہ دیکھ کہ کس طرح جا رہا ہے، جب لے جانے والے کو دیکھے گا تو کہے گا یہ لے کے تو خدا جا رہا ہے، جب وہ لے کے جا رہا ہے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے نبی علیہ السلام کے لیے وقت کو لپیٹ دیا، سب سے وقت چل رہا ہے۔ اور یہ دیکھیے اصحاب کہف ہیں، 309 سال ہیں، غار میں رہے، غار میں وقت رکا ہوا ہے، اللہ نے ان کے لیے وقت کو لپیٹ دیا، لیکن غار سے باہر جو ہے وہ وقت چل رہا ہے۔ 309 سال گزر رہے ہیں، یہ 309 سال بعد اٹھے، سکہ نکالا، ایک اٹھا تھا، شام ہو گئی، صبح ہو گئی، کم لبس تم، کتنا سوئے یار، لبسنا یومن او بعض یوم، ایک دن یا آدھے دن سوئے ہم، کیا کہہ رہے ہیں؟ حالانکہ سوئے کتنا؟ ایک دن یا آدھے دن۔ اللہ بتا رہا ہے کتنے زلزلے آئے، کتنے لوگوں پہ پریشانیاں آئیں، کتنوں کو تکلیفیں آئیں۔ ان ولیوں کو یہ نہیں معلوم کہ تکلیفیں آئی ہیں، پتہ چلا جس کو معلوم ہوتا ہے کس کس پہ تکلیفیں آئی ہیں وہی اللہ الغیوب ہے، اپنے حال کا علم نہیں۔ اور وقت رکا ہے ان کے لیے اور باقی کے لیے چل رہا ہے، یہ طی الوقت ہے۔ ایک ہوتا ہے طی الارض کہ دوسروں کے لیے زمین وسیع ہو، لیکن کسی خاص آدمی کے لیے کرامتاً اللہ زمین کو سمیٹ دے، زمین کو سمیٹ دے، میلوں کا سفر وہ گھنٹوں میں نہیں منٹوں میں طے کر لے۔ اس لیے بعض اولیاء اللہ کی جو یہ کرامت سند سے ثابت ہے کہ رہے شام میں، لیکن لوگوں نے ان کو بیت اللہ میں عصر کی نماز پڑھتے دیکھا اور مغرب میں وہ دوبارہ اپنے محلے میں آ رہے ہیں، تو یہ کرامت ہے کسی ولی کی، ہو سکتا ہے یا نہیں؟ بولو، ہم بدعتی نہیں بنیں گے کہ ان کو خدا بنا دیں، اور غیر مقلد بھی نہیں بنیں گے کہ کرامت کا انکار کر دیں۔ میں نے کہا سند سے ثبوت سے پکے طریقے سے ثابت ہو کسی ولی کی کوئی خرق عادت چیز تو بس ٹھیک ہے، ہم اس کی طرف نگاہ نہیں دوڑائیں گے، ہم نگاہ خدا کی طرف رکھیں گے، گمراہ نہیں ہوگے۔ ہم کہیں گے یہ طی الارض ہے، دوسروں کے لیے زمین وسیع تھی، اس کے لیے اللہ نے زمین کو سمیٹ دیا، یہ ہوا کرتا ہے، یہ ہوا کرتا ہے۔ تم نے نہیں دیکھا حدیث میں ہے وہ جو بندہ سو قتل کر کے چلا ہے، توبہ کرنے کے لیے گیا ہے، راستے میں مرا ہے، فرشتوں نے ناپا، اللہ نے زمین کو سمیٹنے کا حکم دیا، وہاں سے جہاں جا رہا ہے زمین سمٹ کر کم ہو گئی، جہاں سے آ رہا ہے وہاں زمین لمبی ہو گئی، خدا نے اعلان کر دیا بخشش کر دی ہے میں نے، جنت کے فرشتے اس کو رحمت کے فرشتے اٹھا کے لے کر گئے ہیں، یہ طی الارض کے لایا جاتا ہے، یہ معراج اور اصحاب کہف کا واقعہ یہ طی الوقت کے لایا جاتا ہے۔ سند ثبوت پکے طریقے سے کوئی چیز ثابت ہو جائے ہم منکر نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ہم صاحب معجزہ صاحب کرامت کو نہیں دیکھیں گے، ہم یہ دیکھیں گے کہ کرنے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ ہے اعتدال والا راستہ۔ اب دوسری بات سمجھ لو، 2 کتابیں مارکیٹ میں آئی ہیں، ایک آئی ہے الدیوبندیہ کے نام سے، کس نام سے؟ یہ طالب الرحمان نے چھاپی ہے، لکھی ہے، بہت بدتمیز قسم کا غیر مقلد۔ اور ایک کتاب مارکیٹ میں آئی ہے زلزلہ، کیا مولانا آج کا بیان سمجھ میں آ گیا نا؟ ساری زندگی دعائیں دو گے انشاءاللہ۔ کوئی ماں کا لال تمہارے سامنے آ کر کوئی بات کرے گا، یہ اصول ذہن میں رکھو گے، اس کو ایسی منہ پر لگے گی کہ وہ حیران ہو جائے گا کہ کس گھاٹ سے پانی پیا ہے۔
ایک کتاب آئی ہے دیوبندیہ اور دوسری زلزلہ، اور یہ زلزلہ لکھی ہے ایک بدعتی نے، ارشد القادری۔ اب اس میں کیا ہے، ہمارے جو بعض اسلاف علماء گزرے ہیں ان کی جو کرامتیں ہیں ارواح ثلاثہ میں جو ہماری کتاب میں ذکر ہیں یا اور دیگر کتابوں میں، جیسے مولانا یعقوب نانوتوی رحمہ اللہ ان کو حرام سے بچاتا تھا، حرام کا لقمہ مشتبہ لقمہ منہ پہ نہیں لاتے تھے، اور لکھا ہے کہ اللہ ان کی ایسی لاج رکھتا تھا کہ اگر کسی دعوت میں کوئی مشتبہ چیز دے دے اور وہ نگل لیں تو اللہ نے یہ ان کی کرامت رکھی تھی کہ ان کا معدہ اس کو قبول نہیں کرتا تھا، فوراً الٹی ہو جاتی تھی۔ توحید-سنت.com اب طالب الشیطان نے دیکھا، طالب الرحمان نے اپنے بزرگوں کے معدے کو عالم الغیب سمجھ لیا۔ دیکھو عالم الغیب معدہ، باقاعدہ ہیڈنگ دی ہے عالم الغیب معدہ۔ کس نے کہا یہ عالم الغیب معدہ ہے؟ یہ اس معدے کا تو اپنے اختیار ہی نہیں۔ میرے نبی کو خیبر میں یہودیہ عورت نے زہر دیا گوشت میں ملا کر، اور حضرت بشر بن برا رضی اللہ عنہ کھانے میں شریک ہیں، ان کا زہر سے شہادت ہوئی اور میرے نبی کو الٹی ہوئی، اللہ نے بچایا نا۔ اب تو کیا عالم الغیب میں نہ کہے گا، بلکہ یہی کہے گا کہ اللہ نے اپنے نبی کی لاج رکھی، ان کے معدے نے وہ چیز قبول ہی نہیں کی، فوراً باہر نکالی، کس کے حکم سے؟ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا واقعہ کرامات، حضرت فرماتے ہیں کہ جب دارالعلوم دیوبند کی ایک تقریب تھی، ہم نے محدود کھانا بنایا تھا کہ جتنے افراد تھے اتنے افراد کے لیے، لیکن دیکھا کہ اتنا مجمع آ گیا کہ ہم بڑے پریشان ہوئے کہ خدایا بے عزتی نہ ہو جائے، کھانا اتنے مہمان اتنے، اب کیا کریں؟ تو بیٹھ گئے ایک بزرگ، انہوں نے اسی کھانے پہ کچھ پڑا اور چادر اس پہ رکھ دی، دیگچے سے نکال کے دے رہے ہیں، لوگ کھا رہے ہیں، دے رہے ہیں، لوگ کھا رہے ہیں، سارا مجمع سیر ہو گیا، کھانا بچا ہوا ہے۔ اب زلزلے والے کو تکلیف ہوئی، اپنے بزرگوں کے لیے مانو تو وہ شرک نہیں، اور ہم ولیوں کے لیے مانے تو وہ شرک ہے۔ اور اب دیوبندیہ والوں کو کیا تکلیف ہوئی؟ اپنے بزرگ کو خدا سمجھ لیا کہ ان کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ بیوقوف، کس نے کہا ہے کہ ان کے اختیار میں؟ میرا نبی ہے، 4000 کا مجمع ہے، ایک صحابی نے دعوت دی، اللہ کے نبی چند ساتھیوں کو لے آئے، وہ بھی لڑکیوں کی نعت پڑھی ہے نا، آدھا کلو بکری پکائی تھی، حضور دی ساری فوج نے کھائی تھی، تو وہ تھوڑی سی بکری بنائی، گوشت بنایا، اتنے میں وہ سارے صحابہ کو اللہ کے نبی لے آئے اور ڈال کے دے رہے ہیں، سب کھا رہے ہیں، سب نے کھا بھی لیا، وہ بھی بچا ہے۔ تو کیا وہاں بھی یہ غیر مقلدین اس طرح معجزے کا انکار کریں گے؟ بلکہ نہیں، ہم کہیں گے یہاں نہ تھانوی کے اختیار میں تھا اور وہاں نہ نبی کے اختیار میں، اختیار اللہ کا چلتا ہے، ہاتھ نبی کا یا ولی کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ اعتدال ہے۔ تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بیت اللہ میں میں ہوں، مغرب کی آذان بالکل قریب تھی، اتنے میں ایک نوجوان نے مجھے دعوت دی کہ ہمارے گھر کھانا کھائیے۔ میں نے کہا بھائی مغرب میں یہ 10-15 منٹ رہ گئے ہیں، تیرا گھر پتہ نہیں کہاں ہوگا، اور میں نے بیت اللہ کے اندر جماعت سے نماز پڑھنی ہے تکبیر و حلا سے۔ اس نے کہا بس چلیں۔ حضرت فرماتے ہیں کچھ اس طرح مجبور کیا کہ میں انکار کرنے کے باوجود انکار نہ کر سکا اور چلا۔ اس نے کہا بس گھر قریب ہے، اور وہ لے گیا، اتنے دور لے گیا، اور ایسے ایسی گھاٹیاں آئیں، ایسے علاقے آئے، کھیت آئے۔ میں نے کہا میری ساری نماز اس نے ضائع کر دی۔ وہاں جا کر اس نے گھر پہ بٹھایا، اس کے بعد کھانا لایا، کھانا پکایا، کھانا کھلایا، کھانا کھا کر پریشانی میری اتنی کہ آج تو مغرب کی نماز جماعت چھوڑو قضا بھی ہو گئی ہوگی،
میں نماز کا بولتا، وہ کہتے حضرت بس تھوڑی دیر صبر کر لے، نماز کا بولتا، وہ کہتے تھوڑی دیر صبر کر لو۔ اب کھانا بھی کھلایا، میں وہاں سے پھر اس کے ساتھ واپس آیا، پھر اتنا لمبا سفر طے کر کے بیت اللہ میں پہنچا ہوں، مؤذن مغرب کی اذان دینے کے لیے کھڑا ہو رہا۔ اب دو باتیں ہو گئی، دیوبندیہ والے نے کس ذہن سے نگاہ دوڑائی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو پھر تم نے تھانوی کو خدا کا شریک بنا لیا۔ اور زلزلے والے نے کس نظر سے دوڑائی، عیسائیت والے، اوہو تھانوی کو تو تم نے خدا کا شریک بنایا، ہم ایسی باتیں کریں تو مشرک، تم ایسی باتیں کرو تو تم بڑے موحد۔ سنو، ہمارے جتنے بھی کرامت کے واقع ہیں، ہمارے جتنے بھی کرامت کے واقع ہیں، ہم نے ان کرامت کے واقعات کو کرامت کے باب میں رکھا، کرامت کی فہرست میں رکھا، عقیدے کی فہرست میں نہیں رکھا۔ نہیں سمجھے؟ ہم نے کہا یہ کرامت کے باب سے ہے، یہ کرامت ہے، ہم نے عقیدے کے اندر نہیں رکھا۔ اب وہ جو کہتے ہیں کہ یہ بھی بدعتی ہیں، ہمارا کہتے ہیں غیروں کا نہیں، دیکھو یہ بھی بدعتی ہیں، کیونکہ بدعتی بھی ایسے واقع، اور وہ بدعتی کہتے ہیں یہ بھی ہم ہیں، اس لیے کہ ہم کریں تو مشرک یہ کرے تو ٹھیک۔ اب آئیے، تو مشرک اس لیے ہے کہ تو نے ایک ولی کی کرامت ذکر کی، کرامت ذکر کر کے حاشیہ لگاتا ہے۔ دیکھو ایک ولی جب تخت لا سکتا ہے تو وہ مشکل کشا کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب آسمان کے چاند کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں تو اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ تو نے کرامت سے عقیدہ بنایا، ہم نے کرامت سے عقیدہ نہیں بنایا۔ ہماری کسی کتاب میں کوئی کرامت لا کر دکھا کہ کرامت کے بعد نیچے حاشیہ لگایا ہو، پتا چلا کہ اس سے یہ ولی یوں کر سکتا ہے، یہ یوں کر سکتا ہے، لہذا یہ یوں کر سکتا ہے تو اولاد بھی دے سکتا ہے۔ ہم نے اس کو عقیدے کے باب میں رکھا ہی نہیں، ہم نے تو اس کو کرامت کے باب میں رکھا ہے۔ اور غیر مقلدوں، تم ہمیں مشرک تب کہتے جب ہم کرامت ذکر کر کے اس کو کسی عقیدے کے باب میں رکھتے۔ یہ قرآن ہے، ہم آصف بن برخیہ کا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ ملکہ بلقیس کا تخت لایا، لیکن اس سے کبھی ہم نے عقیدہ ثابت نہیں کیا۔ تو ہمت ہے تو آصف بن برخیہ کے اس کرامت کا انکار کر کے دکھانا۔ اب میرا نبی ہے، چاند کے 2 ٹکڑے کیے، ادھر اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یہ میرے نبی ہے، چاند کے ٹکڑے ہو رہے ہیں۔ ہم نے یہ واقعہ ذکر کر کے کبھی نبی کو خدا کا شریک نہیں بنایا۔ تو ہمت کر غیر مقلد اور اس معجزے کا انکار کر۔ سلیمان علیہ السلام ہے، ہوا کے دوش پہ اڑ رہے ہیں، چونٹی کی آواز سن رہے ہیں۔ ہم نے یہ واقعہ ذکر کر کے کبھی حاشیہ نہیں لگایا کہ جو سلیمان چونٹی کی آواز سن لے وہ بے کسوں کی آواز کیوں نہیں سن سکتا، پریشانیوں کی آواز کیوں نہیں سن سکتا؟ نہ، یہ حاشیہ بدعتی لگاتے ہیں، یہ وہ لگاتے ہیں جو چونٹی کی آواز سن لے وہ پریشان حالوں کی آواز کیوں نہیں سن سکتا؟ جو درخت کو بلا لے وہ لوگوں کو اپنے پاس کیوں نہیں بلا سکتا؟ تو فرق ذہنیت کا ہے، سوچ کا ہے۔ ہم نے کبھی بھی معجزہ یا کرامت کو ذکر کیا ہے تو اس کو خدا کا فعل سمجھا، خدا کا کتب سمجھا، خدا کا اختیار سمجھا۔ نہ کرامت میں ہم ولی کو مختار سمجھتے ہیں، نہ معجزے میں ہم نبی کو مختار سمجھتے ہیں۔ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں وما كان لرسول ان يأتي بآية الا بإذن اللہ۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا سارے نبیوں کو، کوئی نبی اللہ کے حکم کے بغیر معجزہ نہیں لا سکتا۔ قل انما الآیات عند اللہ، یہ سارے کے سارے معجزے اللہ کی طرف سے آیا کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں آ رہی؟ پھر یہ الٹی ذہن سے پڑھو گے۔ اب دیکھو نا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے قرآن سے پڑھے کہ بھائی مادر زاد اندو کو کم بِإِذْنِ اللہ کہتے، وہ مردہ زندہ ہوتا۔ کم بِإِذْنِ اللہ لفظ میں غور کرو تو خود ہی انسان کو عقل آ جاتی ہے۔ کم بِإِذْنِ کہتے تو پھر تم کہہ سکتے تھے کہ ان کے اختیار میں، لیکن وہ تو کہہ رہے اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ زبان ان کی حکم کے نکاح۔ کوئی نابینا آیا، اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیر لیا، ہاتھ عیسیٰ علیہ السلام کا، حکم کس کا؟ سنو اب بات،
کرامت ہو یا معجزہ ہو، اس کے بارے میں 4 چیزیں یاد رکھنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے انشاءاللہ۔ ورنہ ایک آئے گا یہ زلزلہ والا یا کوئی بدعتی آئے نا اور کوئی کرامت آپ کے سامنے، یار دیکھو ہم کسی بزرگ کے بارے میں کہیں تو ہم مشرک، اور آپ کے اپنے بزرگوں کی یہ باتیں آپ لوگوں نے لکھی تو آپ کیوں موحد ہو گئے؟ آپ کیا کہو گے کہ ہم نے یہ بزرگ کی کرامت جو ہوئی، ہم نے اس بزرگ کو فاعل سمجھا نہیں، مختار سمجھا نہیں، اس کے اختیار میں سمجھا نہیں، ہم نے اس سے عقیدہ بنایا نہیں۔ ہاں لیکن تم مشرک اس لیے کہ تم کہتے ہو جب یہ بزرگ یوں کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں اولاد کیوں نہیں دے سکتے، یہ یوں کر سکتے ہیں تو ہمیں پریشانیاں کیوں نہیں دور؟ تم نے یہ کرامت کے باب میں یہ واقعات نہیں لکھے، تم نے عقیدے کے باب میں رکھے۔ اور کرامت اور معجزہ میں نے ابھی کا ثبوت سے ثابت ہو جائے، بالکل ذہن میں آئے نہ آئے، یہ ہوتی ایسی چیزیں جو عقل سے ماورا ہو۔ یہ عصا سانپ بن جانا یہ عقل میں آنے والی چیز ہے؟ یہ پتھر پہ لاٹھی ماری، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر سے 12 چشمے نکلے، یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ سمندر پہ لاٹھی ماری، وہ 12 راستے بن رہے ہیں، یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ چوٹی کی لاکھوں چوٹیاں کان پہ لگا کسی کی آواز نہیں آئے گی، لیکن تخت پہ اڑ رہے ہیں، یہاں سے رب نے سنا دی، پتا چلا یہ اللہ کے اختیار میں تھا۔ سنو، پہلی بات کہ خرق عادت چیز میں، معجزے اور کرامت میں، معجزے میں نبی کا اپنا اختیار نہیں ہوتا، کرامت میں ولی کا اپنا اختیار نہیں ہوتا، اپنے اختیار سے نہیں ہوتا۔ ہاں اللہ چاہے تو پھر ہوتا ہے، اللہ نہ چاہے تو نہیں ہو سکتا۔ جیسے میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ یعقوب علیہ السلام ہیں، یوسف علیہ السلام جدا ہوئے، بھائیوں نے محلے کے کنویں میں 3 دن رکھا تھا نا، اور پھر بھی پریشان ہے کہ یوسف کہاں، بھائیوں نے کہا بھیڑیا کھا گیا۔ اب یوسف علیہ السلام 40 سال بعد جب بھائی ملے، ان کو قمیض دی کہ والد نابینا ہو گئے، ان کی آنکھوں پہ لگانا، وہ مصر سے چل رہے ہیں، تو اب وہاں بیٹھ کے حضرت یعقوب کہتے انی لاجد ریح یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ 3 دن محلے میں رہے، خوشبو نہیں آئی، وہاں مصر سے خوشبو آ گئی۔ کیوں؟ وہاں رب نے بتایا نہیں، وہاں رب نے بتا دیا۔ معجزہ تھا نا، لیکن کس کے اختیار میں؟ میرے نبی کے پاس مشرکین آئے اور کہا یہ چند باتیں آپ ہمیں کر کے دکھا دیں، ٹھیک ہے ہم آپ پر ایمان لائیں گے، یہ مکے کے پہاڑ پیچھے کر دیں، مکے میں نہریں جاری کر دیں اور کھجور اور انگور کے باغ آ جائیں، بس ہم آپ پہ ایمان لائیں گے۔ اللہ کے نبی کے دل میں خیال آیا کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں گے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا، محبوب قل سبحان ربی هل كنت الا بشر الرسول، بس ان کو اتنا کہہ دو کہ میرا پاک ہے، میں تو اللہ نے بشر اور رسول بنا کے بھیجا ہے مجھے۔ سبحان ربی، اللہ پاک ہے کس چیز سے؟ شرک سے پاک ہے۔ یہ جو تیرے پاس آئے اور سمجھ رہے ہیں یہ تیرے اختیار میں، یہ تو تیرے کو رب کے ساتھ شریک بنا رہے ہیں، ان کو کہتے ہیں میرا رب شرک سے پاک ہے، مجھے تو اللہ نے بشر اور رسول بنایا۔ بشر کے اپنے اختیار میں معجزہ لانا نہیں ہوتا، وہ اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ تو معجزہ اور کرامت صاحب کرامت کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے میرے نبی ہیں، پانی انگلیوں سے نکلا یا نہیں؟ بولے نکلا، لیکن کسی وقت پانی نہیں ہے تو تیمم کرنے کی ضرورت آئی یا نہیں آئی؟ بولنا، وہاں تو اللہ نے پانی انگلیوں سے نکالا اور وہاں تیمم کی ضرورت، پانی نہیں نکل رہا۔ اپنے اختیار میں ہوتا تو خود بھی پانی سے وضو کرتے نا، پانی کی موجودگی میں یا پانی پر قدرت پر تیمم جائز ہے؟ بولو، اب ادھر تو نکلا ادھر نہیں نکلا، کس کے اختیار میں؟ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں ہم دوست تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں، اتنے میں
ہمارے پاس ایک لائٹ تھی، ایک چراغ کا تھا، ہم اس کی روشنی میں جا رہے ہیں، اللہ کے نبی کا گھر آ گیا اور ہمارا گھر آگے تھا، تو اللہ کے نبی نے ایک لاٹھی ہمیں دی اور ہمارے ہاتھ میں آئی تو وہ روشن ہو گئی اور ہم اس کی روشنی میں چلے ہیں۔ جب ہم دونوں چلے آگے، پھر میرا گھر آ گیا، دوسرے ساتھی کا گھر دور تھا، تو میں نے وہ لاٹھی کے 2 ٹکڑے کیے، ایک اس کو دی، ایک اپنے پاس، اس پہ بھی روشنی اس پہ بھی روشنی۔ یہ نبی کا معجزہ ہے نا۔ لیکن گھر پہ چراغ جلانے کی ضرورت پڑتی تھی یا نہیں؟ تو بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے یا نہیں؟ چراغ جلانے کی ضرورت پڑتی تھی یا نہیں؟ اگر اپنے اختیار میں ہوتا تو چراغ جلانے کی ضرورت تھی؟ کہیں بھی لاٹھی نکالتے اور پھر وہ چمکنے لگتی۔ کتنی جگہوں میں گئے چراغ جلا رہے ہیں پھر بھی جناب علی لاٹھی نکالتے اور پھر کس کے اختیار میں؟ دوسری بات کہ معجزہ اور کرامت میں کلیت نہیں، کیا نہیں؟ کلیت نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کلیت کا یہ مطلب ہے کہ ایک نبی کے ہاتھ سے ایک معجزہ ظاہر ہوا، اب اس سے یہ سمجھو کہ ان سے ہوا تو ان سے کیوں نہیں ہو سکے گا؟ نہیں سمجھے؟ دیکھو، بعض جزی فضیلتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ ایک کے ہاتھ پہ ظاہر کر دیتا ہے جس کا مرتبہ کم ہو، لیکن کسی کا مرتبہ بڑا ہو اس کے ہاتھ پہ ظاہر نہیں کرتا۔ تو اب یہ بدعتیوں والا اصول، جب یہ چھوٹے درجے والے ان کے ہاتھ پہ یہ ہو سکتا ہے تو بڑے ہاتھ والے پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کو کلیت کہتے ہیں۔ معجزے اور کرامت میں کلیت بھی نہیں ہوتی ہے۔ یہ سنے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، روزانہ اپنے ہاتھ چہرے پہ مارتے تھے یا نہیں؟ روزانہ اپنے منہ مبارک دھوتے تھے یا نہیں؟ اور جب منہ مبارک حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے چہرے پہ مارتے تو آنکھوں پہ بھی لگتا یا نہیں؟ لیکن جو والد ہے، بڑے درجے والا ہے، اس کے ہاتھ سے بینائی نہیں آ رہی، جو چھوٹے درجے والا بیٹا یوسف ہے اس کی قمیض سے بینائی آ رہی ہے۔ نہیں سمجھے؟ میرے سلیمان علیہ السلام ہیں، پرندوں کی زبان تک سمجھ رہے ہیں، جانوروں کی زبان تک۔ ان سے بڑے کتنے نبی ایسے گزرے جو پرندوں جانوروں کو چھوڑو اپنی زبان کے علاوہ کسی دوسرے انسان کی زبان نہیں سمجھتے۔ اب یہ معجزے اور کرامت سے یہ تاثر لینا کہ ان سے ہو گیا تو پھر ان سے بھی کیوں نہیں ہو سکتا، یہ بدعتی کہہ دیتے ہیں۔ جب ملک الموت ہر جگہ موجود ہے تو پھر نبی کیوں نہیں ہو سکتے؟ حالانکہ ملک الموت کا درجہ تو کم ہے، نبی کا درجہ تو بڑا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، یا واہ واہ۔ پھر کہتے ہیں شیطان جب ہر جگہ ہو سکتا ہے تو نبی کیوں نہیں ہو سکتے؟ اگر شیطان کو ہر جگہ موجود مانو اور نبی کو نہیں تو پھر تو یہ تو گستاخی ہے۔ شیطان کو مان لیا، نبی کا درجہ تو بہت بڑا۔ میں نے کہا حضرت تیرے اصول میں تجھی پہ فٹ کرتا ہوں، تو مولانا الیاس قادری صاحب کو ایک جگہ مانتا ہے اور شیطان کو ہر جگہ، اب بتا افضل کون ہے؟ نہیں سمجھے؟ اب بتا افضل کون ہے؟ تو احمد رضا خان کو ایک جگہ مانتا ہے اور شیطان کو تو ہر جگہ، اب بتا افضل کون ہے؟ یہ ضروری نہیں، اور یہ بھی سن لو شیطان خود اکیلا ہر جگہ نہیں ہے، اس کے چیلے ہیں، لیکن یہ بھی اصول سنو کہ ایک فضیلت بات کسی چھوٹے کو مل جائے تو یہ بھی ضرورت نہیں کہ وہ بڑے کو بھی ملے۔ حضرت عثمان غنی کی یہ فضیلت ہے کہ ان کے گھر پہ نبی کی 2 بیٹیاں آئیں، آدم سے لے کر قیامت تک کوئی ایسا نبی بھی نہیں آیا کہ جس کے گھر میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ یہ فضیلت اللہ نے جزئی فضیلت عثمان کو دی، صرف جزئی فضیلت کی وجہ سے یہ نہیں ہوتا کہ وہ چھوٹا بڑے سے آگے بڑھ جائے گا۔ بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ تو معجزے اور کرامت میں کلیت بھی نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ کلیت بھی نہیں ہے۔ جیسے حضرت مریم ہیں، ان کو بے موسم پھل مل رہے ہیں اور حضرت زکریا کو نہیں مل رہے۔ آ کے دیکھتے ہیں کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا۔ حضرت مریم کے پاس جب آئے دیکھا عجیب عجیب پھل۔ مریم انا لکی ھذا، کہاں سے لائیے؟ قالت هو من عند اللہ، اللہ طرف سے۔
مریم ولیہ ہے، ولیہ۔ مریم کے پاس پھل نبی کے پاس نہیں آ رہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ مریم نبی سے آگے بڑھ گئی، یا مریم کے پاس آ رہے تو نبی کے پاس بھی آنا ضروری۔ یہ کرامت اور معجزے میں کلیت نہیں ہے کہ ایک کے لیے ثابت ہو تو اس سے بڑے مقام والے کے لیے بھی وہ ضروری ہو۔ اس سے بدعتی ہو جاتے ہیں گمراہ، کہ وہ کہہ دیتے ہیں جب آصف بن برقیہ یوں کر سکتا ہے تو پھر بتاؤ ایک نبی، اور وہ تو سلیمان کا غلام تھا، وہ یوں کر سکتا ہے تو میرے نبی کے غلام یوں کیوں نہیں کر سکتے؟ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زندہ باد۔ یہ دیکھو کہاں کی بات، کہاں کی مٹی، کہیں کا روڑا بھانمتی نے کنبا جوڑا، کلیت نہیں ہے۔ اور تیسری بات کہ معجزے اور کرامت میں دوام نہیں ہے، معجزے اور کرامت میں دوام نہیں ہے کہ ایک دفعہ ہو گیا تو دوسری بار بھی ضروری ہو۔ اور اس کی مثالیں میں نے دی، پانی انگلیوں سے نکلا لیکن دوسری جگہ نہیں نکلا، اگر دوام ہوتا ہمیشہ وہ معجزہ خود اپنے ہاتھ سے ہو سکتا تھا تو وہاں بھی ہوتا ہے۔ اس کی مثالیں میں دے چکا، معجزہ کرامت اس میں ولی نبی کا اپنا اختیار نہیں، اور کلیت نہیں کہ ایک کے لیے ہو جائے تو دوسرے کے لیے بھی ضروری، اور دوام بھی نہیں کہ ایک دفعہ ہو جائے تب ہر دفعہ وہ ہوا کرے، دوام بھی نہیں۔ اور چوتھی بات کہ معجزے اور کرامت سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، معجزے اور کرامت سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ اب آصف بن برقیہ اگر تخت لایا ہے، اس کے پاس اسم اعظم تھا، اسم اعظم پڑھا اس نے، لایا کس نے؟ پڑھا اس نے، لایا کس نے؟ انگلی کا اشارہ نبی نے کیا، چاند کے 2 ٹکڑے کس نے کیے؟ اور اسی طریقے سے ہمارے حضرات کی اگر کرامت کی بات میں کوئی بات پڑھو اور لوگ آپ کو گمراہ، کیونکہ رفیدین پہ اتنی مار کھا چکے ہیں مناظروں میں، قرات خلف الامام پہ اتنی مار کھا چکے ہیں، بدعتی علم غیب حاضر ناظر کے مسئلوں پہ اتنی مار کھا چکے ہیں کہ اب ادھر سے میدان مناظرہ سے ان موضوعات سے فرار اختیار کرنے، اب ادھر آتے ہیں، یہ دیکھو جی یوں ہے تو ہم مشرک، تو تم مشرک نہیں، تو حضرت آپ اکیلے ہی مشرک کافی ہیں۔ عجیب باتیں بھائی۔ ٹھیک ہے کسی ولی کے ہاتھ سے کوئی کرامت ظاہر ہو جائے، حضرت نانوتوی کا واقعہ ہے، حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کے پاس کچھ شیعہ مسلمان بن کر آئے اور کہا کہ مسلمانوں کے اس پیشوا کو ذرا ذلیل کریں گے، رسوا کریں گے۔ کیسے؟ ایک کو چارپائی پہ لٹا دیا اور کہا تو ایسی مردہ بن جا، جان بوجھ کے تو سو جا، ہم اس کو لے جائیں گے اور کہیں گے جی جنازہ پڑھا لو۔ جب قاسم نانوتوی آئے گا ساتھ میں مقتدی بھی آئیں گے، اور نانوتوی جنازے کی نیت کر کے اللہ اکبر پڑھے گا تو ہم تجھے آواز دیں گے تو کھڑا ہو جانا، پھر ہم تالیاں بجائیں گے۔ اس نے ہمارے ناک میں دم کر رکھا ہے ہدیت الشیعہ لکھ کر، ہائے نانوتوی کی حضرت شیعہ، وہ کتاب کے شیعہ نور اللہ شوستری یا اس کی شاستری بھی آ جائے، اس کا جواب ان سے نہیں بنتا ہے۔ انہوں نے کہا یوں ان کو ذلیل کریں گے، رسوا کریں گے۔ جنازہ آیا، جنازہ آیا، رکھا، صفیں درست ہوئی۔ جانوتوی رحم اللہ کو تو نہیں پتا کہ یہ شیعہ ہے یا کہ غیر مسلم ہے یا یہ میرے سے مذاق کر رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ کرامت اگر ہو رہی ہے آگے تو ولی کے اپنے اختیار میں تو نہیں ہے نا۔ اب جنازہ جیسے ہی شروع کیا، اللہ اکبر، پیچھے والوں نے کہا اٹھ جا، پھر کہا اللہ اکبر، اٹھ جا۔ جنازہ ختم ہوا۔ حضرت نانوتوی سمجھ گئے کہ جی انہوں نے مجھ سے مذاق کیا۔ حضرت نے اس وقت ایسے جوش میں ایک بات کہی، ایسے جوش میں کہ میرے نبی 1400 سال پہلے فرما گئے کہ میری امت میں ایسے درویش بھی آئیں گے، اگر وہ اللہ پر کسی معاملے پہ قسم کھا لیں، اللہ ان کی لاج رکھنے کے لیے اللہ ان کی قسم کو پورا کرے گا۔ وہ دنیا کے سامنے اگر سخت دھوپ میں کہہ دیں ابھی بارش میرا اللہ کرے گا میری محبت میں، وہ سخت دھوپ میں بھی ان کی لاج رکھتے ہوئے اللہ بارش کر دے گا۔ اگر وہ قسم کھا لے کہ یہ سمندر ہمارے لیے اللہ راستے بنا دے گا، فرش بنا دے گا، تو اللہ ان کی لاج رکھتے ہوئے سمندروں پہ بھی فرش بنا دے گا۔ نانوتوی بھی انہی مست کلندر لوگوں میں شامل تھے، انہی مست درویشوں میں شامل تھے۔ نانوتوی بھی جوش میں کہنے لگے پیدا کرنے والے کی قسم تم اس کو اٹھنے کا کہتے ہو، اب قیامت سے پہلے اس سے اللہ کے سوا کوئی نہیں اٹھا سکتا۔
حقیقت میں مر چکا تھا، حقیقت میں مر گیا۔ اب یہ ان کی کرامت ہے، لیکن ان کے اختیار میں نہیں، کس کے اختیار میں؟ اللہ کی بعض ایسے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں جن کے اللہ کے ساتھ ایسا نازک معاملہ ہوتا ہے، بڑے نخرے اٹھائے جاتے ہیں۔ یہ تو محبت کے انداز ہے، کبھی اللہ سے کر کے دو۔ غیر مقلدین کو تصوف کی تا کی نظر بھی نہیں پڑی، جبھی تو وہ چیختے ہیں یہ مراقبہ کیا ہے، یہ تیرے خلاف ایٹم بم تیار ہو رہا ہے، یہ ضرب لگا اللہ اللہ اللہ، نہیں تو پھر کیا لگائیں؟ امریکہ تیرے جیسے سعودیہ کے ریالوں کی آواز لگائیں، ریال 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 ریال۔ تصوف کی تا کی بھی ہوا نہیں لگی، جبھی تو پھر تصوف پر اعتراض کرتے ہیں۔ جب تک تم ایک فیلڈ میں نہیں آئے ہو، اس فیلڈ کی حقیقت تمہیں کیا معلوم ہے؟ ایک آدمی جہاد میں نہیں گیا، اس کو کیا معلوم جہاد کے کیا دو پیج ہوتے ہیں؟ وہ یہاں سے بیٹھ کے جہاد کے خلاف فتویٰ دے تو ایسے آدمی کا فتویٰ قابل قبول نہیں ہوتا۔ جو جس فیلڈ کا ماہر ہے اس سے اس فیلڈ والے سے مسئلہ لیا کرو۔ اگر تم کسی صوفی سے پوچھنے جاؤ گے کہ بریلویوں کے پیچھے نماز ہوتی ہے، وہ صوفی صاحب کو کہیں گے جی بالکل ہو جاتی ہے، لیکن صوفی کے پاس آؤ گے تو وہ کہے گے پہلے صاف کرو پھر نہ ہوگی۔ جو جس فیلڈ کا ہے اس فیلڈ سے معاملہ لیا کرو۔ جو دل کا ہارٹ کا اسپیشلسٹ ہے، تم ناک کا علاج کرانے اس کے پاس جاؤ گے، یہ بے وقوفی ہے، اس کے ہارٹ کا علاج کراؤ۔ ناک سے تکلیف ہے تو ناک کے اسپیشلسٹ کے پاس جاؤ۔ تو تصوف کی تا کی بھی ہوا نہیں لگی غیر مقلدین کو، تو یہ اولیاء اللہ پر خانقاہوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ یہ کچھ جو لوگوں میں تھوڑی بہت اللہ کی محبت نظر آ رہی ہے، یہ انہی اولیاء اللہ اور ان خانقاہوں کا فیض ہے۔ تو بہرحال میں نے بات مختصر یوں ابھی کر رہا ہوں کہ کرامت اور معجزے کے مسئلے پر کبھی بھی انشاءاللہ گمراہی نہیں ہوگی کہ جب یہ سمجھو کہ یہ اللہ کے اختیار میں۔ میں نے کہا ثبوت سے ثابت ہو جائے تو پھر ثبوت سے ثابت نہ ہو یہ کہ وہ بدعتی نے اپنی طرف سے بنایا۔ جیسے فتاوی افریقہ میں احمد رضا خان نے نہیں لکھا کہ نبی علیہ السلام 7ویں آسمان پہ تھے تو پیران پیر نے کندھا دیا ہے۔ تم تو سمجھ رہے ہو کہ یہ عام جاہل قسم کے لوگوں میں باتیں، لیکن فتاوی افریقہ میں احمد رضا خان نے بھی لکھا ہے۔ تھا تمہارا دوش اطہر زین آئے پائے پیمبر، جب گئے عرش بری پر المدد یا عبد القادر۔ عرفان شریعت میں بھی اس نے یہ مسئلہ یہ واقعہ لکھا ہے۔ لہذا اس قسم کے ڈھکوسلے اگر کوئی کرے تو وہ نہیں، لیکن سند کے ساتھ ایک بات ثابت ہو ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم کیوں؟ اس لیے کہ ہم کہیں گے کہ اس میں ولی کا اپنے اختیار نہیں، کس کا اختیار ہے؟ پھر کبھی گمراہ ہو گئے؟ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو پوچھ لو بھائی۔ انشاءاللہ آئندہ اتوار کو 22 رجب ہے، اور 22 رجب کو کنڈے شریف بھی ہوتے ہیں، تو اس متعلق گفتگو ہوگی۔ اور 22 رجب ہی کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ